بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ نیکیوں کا موسم بہار سال کے تمام مہینوں میں سب سے افضل اور اعلیٰ مہینہ، جس میں قدم قدم پر مغفرت کے فیصلے ہیں، جس میں نفل فرضیت کے درجے پہ اتر جاتا ہے، جبکہ ایک فرض کی ادائیگی 70 فرضوں کا درجہ رکھتی ہے، جس میں رات کا قیام بھی مغفرت کا سبب ہے اور روزے کا رکھنا بھی مغفرت کا بہانہ ہے، جس میں کسی کو ایک کھجور کے بقدر روزہ افطار کروانے میں کھلا دینا یا ایک گھونٹ پانی کا پلا دینا اس کے روزے کے اجر کو لینے والا ہے، چونکہ اس امت کے لیے بخشش کا بہانہ ہے، جس میں ایک رات اللہ نے رکھی جس کی عبادت کو 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا۔ اس لیے اس ماہ سیام کو، رمضان المبارک کو اللہ کے قرآن سے سمجھتے ہیں کہ قرآن پاک میں رمضان المبارک میں ہماری کیا کیا رہنمائی کی گئی ہے، اور سمجھیں بھی کیوں نہ، ماہ سیام تیرا کیوں نہ ہو احترام، ماہ سیام تیرا کیوں نہ ہو احترام، کہ نازل ہوا تجھ میں اللہ کا کلام۔ اس لیے پوری توجہ کے ساتھ رمضان المبارک سے متعلق قرآن پاک کی رہنمائی حاصل کریں، تاکہ رمضان یہ نیکیوں کا سیزن ہم اعلیٰ انداز میں لگا کر اس کے ثمرات اور نتائج کو اعلیٰ انداز میں حاصل کریں۔ تمام وہ دوست جو اس چینل پر نئے ہیں اور انہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس کے ساتھ نظر آنے والے بیل کے آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں۔ آج کے سبق میں ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 اور 184 جو رمضان المبارک اور اس کے روزے کے بارے میں نازل ہوئی ان کو سمجھیں گے۔ یا ایہا الذین آمنوا، یا ایہا اے، الذین یہ اسم موصول ہے جو لوگ، آمنو آمن باب افعال سے ہے، آمن آمنا آمنو جمع مذکر غائب، جس کا ترجمہ اگر لفظی کریں اے وہ لوگو جو آمنو ایمان لائے، با محاورہ اے ایمان والو، جہاں بھی آئے۔ کتب علیکم الصیام، کتبہ، کتبہ کا لفظ یہ پیسیو وائس ہے، فعل مجہول، معلوم ہے کاتبہ، ویسے اس کا معنی ہوتا ہے لکھنا، لیکن کتبہ جب مجہول قرآن پاک میں استعمال ہو، لکھا گیا ہے تم پر، جس کا ترجمہ کیا جاتا ہے فرض کیا گیا ہے۔ علیکم، اعلیٰ کا معنی پر، کم تم پر فرض کیا گیا ہے۔ الصیام، روزہ، صوم بھی روزے کو کہتے ہیں، صیام بھی روزے کو کہتے ہیں۔ اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے، کما جیسے انگلش میں ایز لائک آتا ہے، اس کے لیے عربی میں کما آتا ہے، جیسا کہ کتب فرض کیا گیا ہے روزہ، علی الذین ان لوگوں پر، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، من کا معنی سے، قبل کا معنی پہلے، کم تم سے، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا۔ لعلکم تتقون، لعل تاکہ، یہ ان 6 خاص حروف میں سے ہے جو قرآن پاک میں متعدد بار استعمال ہوئے ہیں۔ کم تم، تتقون پرہیزگار ہو جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے، کما کتب جیسے کہ روزہ فرض کیا گیا ہے، علی الذین ان لوگوں پر، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، جیسے ان لوگوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا جو تم سے پہلے تھے۔ کیوں فرض کیا گیا ہے؟ لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ پہلی بات، صوم یا صیام لغت میں رکنے کو کہتے ہیں، بچنے کو، اور شریعت میں کھانے پینے اور اپنی بیوی سے وظیفہ زوجیت ادا کرنے سے رکے رہنا، اور نیت کیا ہو؟ یہ رکنا صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ہو اور روزے کی نیت سے ہو، اس کو کہتے ہیں شریعت میں روزہ۔ دوسری بات کہ روزہ صرف اس امت پر فرض نہیں بلکہ اس سے پہلی بھی تمام امتوں پر روزہ فرض ہوا ہے۔ اب ایک معاملہ مشقت والا جب وہ سب کے لیے ہو تو اسے برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ روزوں کی گنتی، روزوں کی کیفیت، وہ پہلی شریعتوں اور اس شریعت میں اگرچہ مختلف رہی، لیکن ہر امت پر کچھ نہ کچھ روزے فرض کیے گئے۔
یہ دوسری بات اس آیت میں بتائی گئی۔ تیسری بات لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، یعنی روزے کا مقصد وہ ایمان والوں کے اندر تقوی کو پیدا کرنا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ روزے کو تقوی کے اندر بڑا دخل ہے، تقوی کو حاصل کرنے میں، یعنی اپنے نفس کو اس کی خواہشات سے کنٹرول کرنا، اس میں روزے کو بڑا دخل ہے۔ چنانچہ روزے کی حالت میں انسان کھانا پینا جو جائز اور حلال چیزیں ہیں ان سے بھی اپنے نفس کو روک کے رکھتا ہے۔ تو جب حلال چیزوں سے شریعت کے کہنے پر وہ اپنے نفس کو کنٹرول کرتا ہے تو یہ پریکٹس ہو جاتی ہے کہ جو چیزیں حرام ہیں ان سے بھی نفس کو روکنے کی نفس میں عادت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ یہاں روزے کی حکمت بیان کی گئی، لیکن یاد رکھیں شریعت میں ہمیں کسی حکم کی حکمت معلوم ہو یا معلوم نہ ہو، ہم حکم پر عمل کریں گے۔ جیسے اگر کسی مل اور فیکٹری کا مالک اپنے ملازم کو کہے فلاں الماری سے فائل لے کے آؤ، تو اس ملازم کا کام ہے اپنے مالک کی بات کو فالو کرنا۔ یہ اگر اس سے پوچھے جی فائل لانے کا مقصد کیا ہے، حکمت کیا ہے، تو وہ اسے اپنی فیکٹری اور مل سے ہی نکال دے گا۔ ایک فیکٹری کے مالک کی یہ ویلیو ہے، وہ اللہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کا حکم سر آنکھوں پر، ہمیں حکمت سمجھ آئے یا نہ آئے، کیونکہ اگر حکمت کے پیچھے لگ کے عمل کریں گے تو اس اللہ کے حکم کی عظمت دل میں نہیں، پھر حکمت کی طلب ہوگی۔ اللہ کا حکم حکم ہے۔ آگے فرمایا ایاما معدودات، گنتی کے چند دن ہیں۔ ایام یوم کی جمع ہے، دن کو کہتے ہیں۔ معدودات، معدودتن کی معنی، اس کا معنی گنتی، یعنی روزے یہ گنتی کے چند دن ہے۔ اس سے مراد رمضان المبارک ہے، چاہے 29 کا چاند ہو یا 30 کا چاند ہو، یہ گنتی کے چند دن ہیں۔ فمن کان منکم، فا کا معنی پھر، من اس میں موصول ہے جو کوئی، کانا یکونو کا معنی ہونا بھی آتا ہے، تھا بھی آتا ہے، یہاں ہونا، پھر جو کوئی ہو، منکم، من کا معنی سے، کم کا معنی تم، پھر جو کوئی ہو تم میں سے، مریضن، مریض عربی میں بیمار کو کہتے ہیں، پھر جو تم میں سے بیمار ہو، او اس کا معنی ہے یا، علی سفر، سفر پر ہو یا مسافر ہو، فعدۃ، پھر گنتی ہے، من ایام اخر، اور دنوں سے، من کا معنی سے، ایام یوم کی جمع ہے، اخر اور، یہ آخر کی سے جمع ہے، پھر گنتی ہے، پھر وہ شمار کرے اور دنوں سے، یعنی اگر کوئی بیمار ہے اور بیماری اس کے اوپر ایسی ہے کہ اگر وہ روزہ رکھے تو اس کی بیماری میں ناقابل برداشت اسے تکلیف پہنچے، تو ایسے بیمار کے لیے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ لیکن فعدۃ من ایام اخر، پھر بعد میں اور دنوں میں اس گنتی کو پورا کرے گا، یعنی روزے کی جو گنتی 29 ہے یا 30 ہے، جب اس کی بیماری جاتی رہے تو پھر ان دنوں کی قضا کرے گا، اس کی گنتی پوری کرے گا۔ نمبر 2، یا وہ بیمار نہیں بلکہ سفر میں ہے، او علی سفر، یہ دیکھیں اعلی اختیار کیا، یعنی سفر پر ہے۔ کیا مطلب؟ معمولی سفر نہیں، کیونکہ گھر سے نکل کے انسان 4-5 میل جائے تو یہ بھی سفر ہے، لیکن یہاں یہ سفر مراد نہیں، اگرچہ یہاں قرآن پاک کی آیت میں اس کی وضاحت نہیں کہ وہ کتنا سفر ہو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیان اور صحابہ کرام کے تعامل میں، اور امام الائمہ سراج الامہ کشف الغمہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور بہت سے فقہا نے احادیث کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی مقدار 3 منزل کے ساتھ مقرر کی ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں 3 منزل سے کیا مراد؟ کہ پیدل چلنے والا وہ سفر کرتے ہوئے بآسانی 3 دن میں جس مسافت کو طے کر سکے، یہ کتنے میل بنتے ہیں؟ تو یہ انہوں نے اندازہ لگایا، ایک دن رات میں وہ 16 کلومیٹر طے کرے گا، 16 میل، تو یہ 48 میل بنتے، اور دوسرے لفظوں میں 77-78 کلومیٹر بنتے۔ اگر کوئی اتنے سفر کے ارادے سے نکلا ہے تو وہ شریعت کی نظر میں ہے مسافر۔ اب مسافر کے لیے روزے رکھنے میں مشقت ہے تو شریعت کہتی، شریعت تمہیں مشقت اور دشواری میں مبتلا نہیں کرنا چاہتی، تم اب روزہ چھوڑ سکتے ہو، لیکن فعدۃ من ایام اخر، جب تم سفر ختم کر لو تو پھر بعد میں ان دنوں کی گنتی کو پورا کرنا ہے، جتنے چھوڑو گے بعد میں انہیں رکھنا پڑے گا۔
اب سفر بھی ایسا ہو جہاں آپ گئے ہیں 48 میل 77-78 کلومیٹر، وہاں اس جگہ پہ جا کے آپ کا سٹے 15 دن سے کم ہو، پھر وہاں آپ شرعی مسافر ہیں۔ اگر 15 دن یا اس سے زائد کا سٹے ہے تو پھر آپ مقیم ہوں گے، اور اس دوران آپ کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہوگا۔ آگے فرمایا فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ آگے ایک اور مسئلہ، وَعَلَى الَّذِينَ، اور ان لوگوں پر، واو کا معنی اور، علی پر، الذین اسم موصول، اور ان لوگوں پر جو یطیقونہ، اطاق یطیق باب افعال سے ہے، اجوف یعنی وہ ورب جس میں درمیانی حرف کمزور ہو، اصل میں یہ واو تھا، وہ واو اس نے الف کی شکل اختیار کی، یطیقون اسی سے فعل مضارع سے جمع مذکر ہے، اور ان لوگوں پر یطیقون جو طاقت رکھتے ہیں، ہو اس کی یعنی روزے کی، اور ان لوگوں پر جو روزے کی طاقت رکھتے ہیں، یعنی وہ بیمار بھی نہیں، مسافر بھی نہیں، روزے کی طاقت بھی ہے۔ فدیۃ طعام مسکین، فدیۃ فدیہ ہے، روزے کا بدلہ ہے، طعام مسکین ایک مسکین کا کھانا، یعنی وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں۔ یہ حکم شروع میں تھا، روزے کے بارے میں شریعت میں کچھ تبدیلیاں ہوئی ہیں۔ ابتدا میں صرف اور صرف وہ یوم عاشورہ کا روزہ تھا، یعنی 10ویں محرم کا روزہ۔ اب 10ویں محرم کا روزہ رکھا جاتا تھا، باقی کوئی اور روزہ نہیں تھا، لیکن پھر اور مہینے کے 3 روزے آپ رکھتے تھے ایام بیض کے، لیکن جب یہ رمضان المبارک کا روزہ، اس کا حکم فرضیت آئی تو پھر وہ والا ان کا اختیار ہو گیا، جو چاہے 10ویں محرم کا اور ایام بیض کا روزہ رکھنا رکھ لے، وگرنہ کوئی بات نہیں۔ لیکن رمضان کے روزوں میں بھی اختیار دیا گیا، تدریجاً حکم آیا ہے، انہیں اختیار یہ دیا گیا کہ تم اگر نہیں رکھنا چاہتے نا تو ایک مسکین کو کھانا کھلا دو، فدیہ ہے یعنی اس روزے کا بدل، اس روزے کا معاوضہ، ایک مسکین کو کھانا کھلا دو، یہ تمہارے روزے کا فدیہ ہو گیا۔ یہ شروع میں تھا۔ پھر تیسرا حکم آیا، اور وہ تیسرا حکم کیا تھا؟ من شہد منکم الشہر، جیسے اگلی آیات میں ہے کہ جو بھی تم میں سے اس مہینے کو پائے تو اس پر لازم ہے کہ اس کا روزہ رکھے۔ تو اب یہ حکم برقرار نہیں ہے، اب جو بھی روزے کی طاقت رکھتا ہے تو وہ روزے کا فدیہ نہیں دے سکتا، بلکہ اسے روزہ رکھنا پڑے گا۔ اگر فدیہ دے گا تو وہ اس کی طرف سے کفایت نہیں کرے گا۔ ہاں، یہ حکم ابھی بھی باقی ہے اس بوڑھے انسان کے لیے جس کی عمر کافی زیادہ ہو چکی ہو، روزہ رکھنے کی معمولی سی طاقت ہے، جسے شیخ فانی کہا جاتا ہے کہ اب تو اس کے آگے بس موت ہے، اس کے لیے یہ حکم اب بھی ہے کہ وہ اپنے روزے کی جگہ روزے کا فدیہ دے دے۔ لوگ روزے کے فدیہ کے بارے میں پوچھتے ہیں، جی روزہ نہیں رکھا جا رہا، تو دیکھیں بیمار ہے، اگر اسے شفا یاب ہونے کی امید ہے تو وہ روزے کا فدیہ نہیں دے سکتا، بلکہ بعد میں جب شفا ملے تو ان روزوں کی قضا کر لے۔ وَعَلَى الَّذِينَ، اور ان لوگوں پر يُطِيقُونَهُ جو روزے کی طاقت رکھتے ہیں، فدیۃ فدیہ ہے، بدلہ ہے، طعام مسکین ایک مسکین کا کھانا، فمن تطوع، فا کا معنی پھر، من جو، پھر جو کوئی، تطوع، تطوع یتطوع باب تفاعل سے ہے، جو کوئی خوشی سے کرے، خیرا نیکی، پھر جو کوئی خوشی سے نیکی کرے، فہو خیر لہ، تو وہ خیر بہت بہتر ہے، لہو اس کے لیے، یعنی اگرچہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے جس کی مقدار 2.25 سیر گندم ہے، کہ اگر وہ کھانا کھلانا چاہتا ہے تو کھانا کھلا دے، وگرنہ 2.25 سیر گندم ایک روزے کا فدیہ ہے وہ دے دے، اور اگر اس سے بھی وہ زائد دے تو پھر وہ اس کے لیے بہت بہتر ہے۔ فمن تطوع خیرا، پھر جو کوئی خوشی سے نیکی کرے، فہو خیر، تو وہ اس کے لیے بہت بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا، وَأَن اور یہ کہ، تصوموا یہ اصل میں تصومون تھا، صام یصوم یہ اجوف واوی سے فعل مضارع ہے، اور یہ کہ تم روزہ رکھو، یعنی شروع میں حکم تھا نا جو نہیں رکھنا چاہتا تو فدیہ دے دے، آگے کہا جا رہا ہے وَأَن تَصُومُوا، اور یہ کہ تم روزہ رکھو، خیر بہت بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، خیر یہ سپرلیٹو ڈگری ہے، ان کنتم اگر ہو تم، تعلمون جانتے، اگر تم اس بات کو جانتے ہو کہ روزے میں بہت بہتری ہے تمہارے لیے تو پھر روزہ رکھنا تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ یہ مسافر اور مریض کے لیے بھی ہے
کہ سفر کرنے والا اگر سفر میں روزہ رکھے تو اس کے لیے بہت بہتر ہے۔ بیمار آدمی بیماری کے باوجود روزہ رکھنا چاہے تو اس کے لیے بہت بہتر ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ اسے اس کی رخصت ہے کہ روزہ چھوڑ دے تو بات کوئی نہیں، بعد میں اس کی قضا کر لے۔